اے میرے بھائی اور میری بہن، کسی واقعے کو یا کسی حادثے کو یا کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے لیے منحوس سمجھ لینا، اسے اپنے لیے برا سمجھ لینا، یہ بدشگونی کہلاتا ہے، اور بدشگونی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص بلی کو گزرتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ اس بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ بدشگونی کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور وہ راستے کے نکڑ پر کسی لنگڑے شخص کو دیکھ لے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں آج کے سفر میں ناکام ہو جاؤں گا تو یہ بدشگونی ہے۔ اور اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ان جیسی چیزوں پر یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار جگہ فرمایا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز سے بدفعلی لے کر، بدشگونی لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا اور اس نے بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس چلا آیا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ کر مجھے تکلیف اور نقصان پہنچا دیا ہے، جبکہ نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور وہم تو ہر انسان کے دل میں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح سے الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بدشگونی کرنا، بدفعلی لینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی چیز سے بدشگونی لے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر اسے اپنے لیے منحوس سمجھ لے۔ میرے بھائی اور میری بہن، اگر ہم کسی ایسی چیز کو دیکھیں جسے لوگ اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے دل میں اس یقین کو جما لیں کہ نفع صرف اللہ دے سکتا ہے اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر ہمیں نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو سارے لوگ مل کر بھی ہمیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو پھر ہمیں دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جب ہم کسی ایسے معاملے کو دیکھیں، جیسے ہم دیکھیں کہ بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا ہے، تو اسے نہ اپنے دماغ میں لائیں نہ اپنے دل میں لائیں، بلکہ ہم گزر جائیں اور اپنا کام کر جائیں، اور یوں ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے اور ہم کبھی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب کبھی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، کوئی بلی کسی انسان کا راستہ کاٹ دیتی ہے تو اس شخص کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ضرور تمہیں نقصان پہنچے گا، ضرور تم ناکام ہوگے، ضرور تم حادثے کا شکار ہوگے، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے اور وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے اس کا کفارہ بتایا ہے اور فرمایا کہ جب کبھی تمہیں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، کسی چیز سے بدشگونی پیدا ہو، تو تم کہا کرو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، ہمیں جو بھی اچھی چیز پہنچے گی وہ آپ ہی کی مرضی سے پہنچے گی، اور کوئی بھی نقصان ہمیں آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور نفع اور نقصان کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ تو جب کبھی شیطان ہمارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو پھر ہم اس دعا کو پڑھ لیں اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔